اور اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ پاکستان کے اندر اب کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ قبائلی عوام اور افواج نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان نئی ارامکو بابکو تیل پائپ لائن کا افتتاح۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تیل کی نئی پائپ لائن منصوبے کا افتتاح کیا۔ حکومت کی 100 دن کی پرفارمنس زیرو ہے، اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل۔ حکومت نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، حکومتی اراکین۔ پہلی بار کسی حکومت نے خود کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا، مبصرین۔ کراچی 10ویں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2018 کا افتتاح۔ دفاعی نمائش میں پاکستانی جنگی ہتھیاروں سمیت دنیا بھر سے دفاعی ہتھیاروں کی نمائش۔ دنیا کے 6 ممالک کے ایئر چیف بھی دفاعی نمائش میں شریک ہوں گے۔ آئیڈیاز 2018 نمائش 27 سے 30 نومبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری رہے گی۔ چین اور پاکستان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کوئی دوستی میں دراڑیں نہیں ڈال سکتا۔ ہر چینی شہری قونصل خانے میں شہید ہونے والے اہلکار کے اہل خانہ کے لیے 1 یوان عطیہ کرے گا۔ پاکستان میں چین کے ڈپٹی چیف آف مشن کا اعلان۔ انڈونیشیا OIC کے رکن ممالک میں دواؤں کے قومی اداروں کے سربراہوں کا اجلاس۔ مسلم ممالک کا حلال ویکسین اور دوا سازی میں خود کفیل ہونے کا فیصلہ۔ حلب کیمیائی حملے میں ایرانی ملیشیائیں ملوث، حکومتی اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ کا بیان۔ بشار حکومت نے حلب کے علاقے الخالدیہ میں کلورین گیس سے بھرے ہوئے گرنیڈ استعمال کیے، نصر الحریری۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 6 عرب ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں مصر پہنچ گئے۔ مصر اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے سمیت مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں۔ ایران غربت اور بے روزگاری میں اضافہ، ایران کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ رواں سال 70% غربت میں اضافہ ہوا، رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ عمران خان حکومت نے سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کیا۔